بسم اللہ الرحمن الرحیم دروس اللغة العربیہ للمبتدئین کتاب کا یہ 8واں درس ہے الدرس الثامن، جس کے اندر ہم ترکیب اضافی پڑھیں گے اور ضمیر کی طرف اضافت کس طرح کرنی ہے وہ بھی سیکھیں گے۔ پہلے سمجھ لیجئے کہ ترکیب اضافی کہتے کسے ہیں۔ جب ایک اسم کی نسبت دوسرے اسم کی طرف کی جائے اس لحاظ سے کہ اس کی اضافت میں پوزیشن والا میننگ پیدا ہو تو اسے ترکیب اضافی کہتے ہیں۔ اس کی آسان مثال جیسے کہ لڑکے کی کتاب، کتاب الولدی، ٹھیک ہے۔ اب کتاب الولدی جب ہم کہتے ہیں تو لڑکے کی کتاب، تو اس میں کا کے کی کا معنی اگر دو لفظوں کے بیچ میں آتا ہے تو وہ آپس میں مضاف مضاف الیہ ہوتے ہیں۔ اردو میں جیسے ہم کہتے ہیں جیسے کہ لڑکی کا بیگ، تو یہ بیچ میں کا آ گیا، لڑکی کا بیگ۔ اسی طرح درخت کے پھل، تو کے آ گیا بیچ میں۔ تو اس طرح سے دو اسم، دو ناؤنز، دو لفظوں کے بیچ میں اس طرح کا اگر ہم ریلیشن شپ کریٹ کرتے ہیں، کا کے کی کا تعلق پیدا کرتے ہیں تو وہ ترکیب اضافی کہلاتی ہے، کیونکہ آپ نے ایک چیز کی اضافت دوسری چیز کی طرف کر دی ہے، ٹھیک ہے۔ ایک بات، دوسرا یہ کہ ترکیب اضافی جب آپ بناتے ہو تو یہ کمبینیشن یعنی پوزیسیو کمپاؤنڈ انگلش میں اسے کہتے ہیں، تو یہ پوزیسیو کمپاؤنڈ ایک کمپلیٹ سینٹینس نہیں بنتا۔ مرکب توصیفی جیسے ہم نے پڑھا وہ بھی کمپلیٹ سینٹینس نہیں بنتا، یہ مرکب ناقص کی قسمیں ہیں، ٹھیک ہے۔ مرکب ناقص کی 4 ٹائپس ہیں، اس میں سے یہ ایک ٹائپ ہے ترکیب اضافی، یعنی آپ دو ورڈز کو اس طرح جوائن کر رہے ہو کہ اس سے کمپلیٹ سینٹینس نہیں بنتا، ٹھیک ہے، اسے مرکب ناقص کہتے ہیں، میننگ کمپلیٹ نہیں ہوتا۔ جیسے کہ میں نے کہا کہ لڑکے کی کتاب، اب لڑکے کی کتاب کہنے سے بات تو پوری نہیں ہوئی، لڑکے کی کتاب نئی ہے، پرانی ہے، مہنگی ہے، سستی ہے، نہیں پتہ چلتا، ٹھیک ہے۔ تو یہ مرکب ناقص کہلاتا ہے، پوزیسیو کمپاؤنڈ ہے لیکن کمپلیٹ میننگ نہیں دے گا، ٹھیک ہے نا۔ چلیے انگلش میں اگر ہم اس کو سمجھنا چاہیں پوزیسیو کمپاؤنڈ کو، تو اس کے بیچ میں آف والا ریلیشن شپ آتا ہے، یعنی دو چیزوں کے بیچ میں آف والا اگر ریلیشن شپ آ رہا ہے تو وہ پوزیسیو کمپاؤنڈ کہلائے گا۔ جیسے کہ بک آف دا بک آف دا بوائے، تو یہاں بک اینڈ بوائے دونوں کے درمیان ہم نے کس ورڈ کا استعمال کیا؟ آف کا استعمال کیا، بک آف دی بوائے۔ فروٹس آف دی ٹری، تو یہاں بھی فروٹس اور ٹری دونوں کے درمیان آف والا ریلیشن شپ یوز کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کا کے کی کا تعلق یعنی آف کا تعلق اگر آپ کو ڈینوٹ کرنا ہو، عربک میں ریپرزینٹ کرنا ہو تو آپ کو یہ مرکب اضافی بنانا پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں دوسری زبانوں کی طرح ایکسٹرا ورڈ کی ضرورت نہیں ہے، یعنی کہ اردو میں ہم کا کے کی کا یوز کرتے ہیں دو ورڈز کے بیچ میں، اور انگلش میں آف کا یوز کرتے ہیں، لیکن عربک میں اس طرح سے استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک اسپیشل ارینجمنٹ ہوتا ہے دونوں ورڈز کا مخصوص طرز پر، تو خود بخود اس کے اندر وہ میننگ آ جاتا ہے، آپ کو اس کے اندر تیسرا ورڈ کی داخل کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ تو اب دیکھیے کچھ نئے الفاظ پہلے، اسمن کا مطلب نام، مہندسن انجینئر کو کہتے ہیں، تاجرن سیلس مین شاپ کیپر، معلم تعلیم دینے والی پڑھانے والی ٹیچر، فیمیل ٹیچر کیونکہ اس کے آخر میں تائے تانیث ہے، طبیبتن طبیب ڈاکٹر کو کہتے ہیں، میل ڈاکٹر، ممرضتن نرس کو کہتے ہیں، تائے تانیث ہے، ساعتن گھڑی کو کہتے ہیں، اور یا گھڑی کلاک، درجتن سائیکل کو کہتے ہیں، جدیدن نیو، قدیمن پرانا، ٹھیک ہے۔ تو اسی کو پکٹوریکلی ریپرزینٹ کیا ہوا ہے مہندس انجینئر، ٹھیک ہے۔ اب مہندس کوئی بھی انجینئر ہو سکتا ہے وہ، اسی طرح تاجر بزنس مین، آپ کا سیلس مین یا پھر شاپ کیپر، الگ الگ طور پر آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ معلمتن ٹیچر، فیمیل ٹیچر، طبیب ڈاکٹر، ممرضہ نرس، ساعتن
क्लॉक। चलिए अब सेंटेंसेस देखते हैं। अना मुहंदिसुन, अना मैं, मुहंदिसुन इंजीनियर, मैं इंजीनियर हूँ। ठीक है, अना मुहंदिसुन। इस्मी अहमद, इस्मी अहमद, मेरा नाम अहमद है। तो इस लेसन में जो हम पढ़ रहे हैं मुरक्कब इजाफी, यानी चूंकि हमने मुजाफ मुजाफुन इलैह पहले पढ़ लिया है, तो अब इसमें एक नया पैटर्न है। वो ये कि जब कभी किसी इसम के साथ ज़मीर मुत्तसिल आ जाए, यानी अटैच प्रोनाउन आ जाए, तो वो भी आपस में मुजाफ मुजाफुन इलैह बनते हैं, यानी उसके अंदर का के की का माना पैदा हो जाता है। ठीक है, अब देखिए, इसमी, इसमी के अंदर इसमुन कहते हैं नाम को, और उसके साथ या मुतकल्लिम जुड़ी हुई है। ये या कौन सी या है? ये एक प्रोनाउन है, एक जमीर है, जिसका ट्रांसलेशन माय से कहते हैं। ठीक है, माय। तो या मुतकल्लिम की जो आखिर में जुड़ी हुई है, ये इसका ट्रांसलेशन आप माय से करेंगे। इसमी माय नेम। ठीक है, अगर आप किताब के साथ जोड़ेंगे किताबी माय बुक, कलमी माय पेन। समझ में आया? तो या मुतकल्लिम की। अब देखें, इन दोनों को जब आप जोड़ रहे हैं, एक इसम है, दूसरा इसमें जमीर है। ठीक है, तो जमीर मुत्तसिल जब कभी भी किसी के साथ आएगी, किसी नाउन के साथ, तो ये आपस में दोनों मुजाफ मुजाफुन इलैह बनेंगे, यानी पहला मुजाफ दूसरा मुजाफुन इलैह। ठीक है, क्यों? क्योंकि आप तर्जमा करके देखें, इसके अंदर जो है ना, रिलेशनशिप जो पैदा होता है वो का की का होता है। जैसे कि किताबी आप कहें, मेरी किताब, एक इसम की निस्बत दूसरे इसम की तरफ की जा रही होती है। ठीक है ना? तो उसी तरह आ, आगे आगे चंद एक मिसालें आएंगी, मैं आपको बताऊंगा। अना मुहंदिसुन, मैं इंजीनियर हूँ। इसमी अहमद, मेरा नाम अहमद है। नहनु, हम, मुहंदिसून, हम इंजीनियर हैं। अब नहनु प्लूरल है, ये जमा के लिए जमीर इस्तेमाल होती है, तो फिर मुहंदिसून ये जमा लेकर आए। ठीक है, नहनु मुहंदिसून। अंत ताजिरुन, तू एक बिजनेसमैन है, तू एक ताजिर है। इस्मुका, तेरा नाम। इस्मुन नाम, काफ जमीर आ गई। ये काफ जमीर क्या है? ये अटैच प्रोनाउन है, और जब अटैच प्रोनाउन किसी नाउन के साथ आता है, तो ये आपस में दोनों मुजाफ मुजाफुन इलैह होते हैं। ठीक है, तरकीब उसकी। इस्मु का, तेरा नाम। हामिदुन, हामिद है, तेरा नाम हामिद है। अंतुम तुज्जारुन, तुज्जार जमा है ताजिर की, अंतुम प्लूरल के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, प्लूरल के लिए। तो अंतुम यानी तुम सब, तुज्जारुन ताजिर की जमा, तुम सब क्या हो? तुज्जार हो। ठीक है, आगे देखें। अंती मुअल्लिमतुन, अंती मुअल्लिमतुन, अंती मुअन्नस के लिए ज़मीर ये इस्तेमाल होती है। अंती मीन्स तू, मुअल्लिमतुन टीचर। ठीक है, मुअल्लिमतुन टीचर, तू एक टीचर है। इस्मु की फातिमा, यहाँ भी काफ ज़मीर जुड़कर आई हुई है। ठीक है, तो तर्जमा कैसे करेंगे? इस्मु की, तेरा नाम फातिमा है। अंतुन्ना मुअल्लिमातुन, अंतुन्ना मुअल्लिमात, अंतुन्ना तुम सब, फीमेल। ठीक है, अंतुम प्लूरल के लिए, मेल के लिए इस्तेमाल होता है। अंतुन्ना, तुम सब। ये जो जमीर है अंता, अंती, अंतुम, जो शुरू में आपको दिख रही है, ये डिटैच प्रोनाउंस हैं। और ये जो आ रहे हैं साथ में, या मुतकल्लिम और काफ वगैरह, ये अटैच प्रोनाउन है। ठीक है, तो अटैच प्रोनाउन सिर्फ मुजाफ मुजाफुन इलैह बनते हैं, डिटैच्ड वाले नहीं बनते। ठीक है, तो ये अंतुन्ना और मुअल्लिमात, ये दोनों आपस में मुजाफ मुजाफुन इलैह नहीं है। ठीक है, ये मुब्तदा बन रहा है, ये खबर बन रही है। ठीक है, अंतुन्ना मुअल्लिमात, तुम सब क्या हो? टीचर्स हो। हुआ तबीबुन, वो वो एक डॉक्टर है। हुआ, वो मुजक्कर के लिए, गायब के लिए इस्तेमाल करते हैं, थर्ड पर्सन। हुआ तबीबुन, वो एक डॉक्टर है। इस्मुहु मुहम्मदुन, उसका नाम,
محمد ہے۔ دیکھیں اب یہ ہا ضمیر کیا ہے، ایک اٹیچ پروناؤن ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کو ہم کیا کر دیے ہیں، اسم کے ساتھ جوڑ دیے ہیں۔ اسمہ کیا ترجمہ کریں گے، اس کا نام، مذکر کی ضمیر ہے، اس کا نام سے مراد کس کا نام، ڈاکٹر کا نام، ٹھیک ہے۔ تو اس کا نام، جب ہم یہ اسمہ کہہ رہے ہیں تو کا کی کا معنی پیدا ہو رہا ہے، رائٹ، اس کا نام، ٹھیک ہے۔ تو اس سے پتا چلا کہ آپس میں مضاف مضاف الیہ بنتے ہیں۔ اس کا نام محمد ہے۔ ہم وہ سب، اطباء، اطباء طبیب کی جمع ہے، اطباء وہ سب ڈاکٹرز ہیں، میل ڈاکٹرز۔ ہی ممرضۃ، شی از اے نرس، ہیا مینس شی، وہ ایک نرس ہے۔ اسمہا، ہا ضمیر مؤنث کے لیے استعمال ہوتی ہے غائب کی طرف اشارہ کرنے کے لیے، جیسے ہو ضمیر یہ جو دیکھ رہے ہیں آپ، یہ مذکر کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ اسمہ اس کا نام مینس لڑکے کا نام، ہز نیم، اور اسمہا مینس ہر نیم، تو ہا ضمیر یہ اس کا ٹرانسلیشن ہر سے کریں گے۔ اسمہا زینب، اس کا نام زینب ہے، یعنی اس نرس کا نام زینب ہے۔ ہننا ممرضات، وہ سب نرسز ہیں، ممرضات ممرضتن کی جمع ہے، ٹھیک ہے۔ اور ہننا ضمیر لائیں گے پھر پلورل کے لیے، فیمیل پلورل کے لیے۔ اسم المہندسی احمد، اب یہ دونوں آپس میں مضاف مضاف الیہ ہیں۔ اسم المہندسی انجینئر کا نام، ٹھیک ہے نا، یہ اس کے اوپر جو جزم دیا ہے یہ رانگ ہے، مہندسی ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ مضاف ہے، اس پر الف لام نہیں ہے، تنوین نہیں ہے، تو یہ مضاف ہے، اور اس کے بعد والا لفظ مضاف الیہ، اور مضاف الیہ کے اوپر کسرہ آتا ہے، زیر آتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسم المہندسی احمد، انجینئر کا نام احمد ہے۔ اسم التاجر حامد، تاجر کا نام حامد ہے۔ اسم المعلمۃ فاطمۃ، فاطمۃ ٹیچر کا نام فاطمہ ہے۔ اسم الطبیب محمد، ڈاکٹر کا نام محمد ہے۔ اسم الممرضۃ زینب، نرس کا نام زینب ہے۔ ساعتی، ساعتن کہتے ہیں گھڑی کو، کلاک، اور یہاں یا متکلم کی جوڑی ہے، تو میرا میری کا ٹرانسلیشن کریں گے مائی، ساعتی میری گھڑی، ٹھیک ہے، میری واچ یا میری کلاک جو بھی ہے، تو میری گھڑی جدیدتن نئی ہے، نیو ہے، مائی واچ از نیو۔ ساعتک، کاف ضمیر تیرا تیری سے ٹرانسلیشن کریں گے، یو یورس، ساعتک یور واچ از قدیمتن اولڈ ہے۔ ساعتہ، اب یہ مذکر کے لیے تھرڈ پرسن کے لیے استعمال ہوتی ہے ضمیر، ساعتہ اس کی گھڑی، غالیتن مہنگی ہے، his watch is expensive۔ ساعتها رخیصۃ، اب یہ فیمیل کے لیے ہا ضمیر، ساعتها ہر واچ is cheap۔ دراجتی قدیمۃ، مائی سائیکل، یا متکلم، دراجتی مائی سائیکل، قدیمۃ پرانی ہے۔ دراجتک یور سائیکل، جدیدۃ، دراجتک یور سائیکل از نیو۔ دراجتہ ہز سائیکل، رخیصۃ سستی ہے۔ دراجتها ہر سائیکل از ایکسپینسیو، غالیۃ، ٹھیک ہے، سمجھ میں آ رہا ہے۔ اب ایک ایکسرسائز بھی ہے سامنے، تھوڑی سی اس کی پریکٹس کر لیتے ہیں۔ من ھذا، تصویر میں کون ہے، تو یہ انجینئر بتایا گیا ہے، من ھذا، ھذا مہندس، یہ ایک انجینئر ہے۔ ما اسمہ، اس کا نام کیا ہے۔ دیکھیں آپ نے کیا کیا، ایک ضمیر کو اٹیچ پروناؤن یوز کیا ہے اسم کے ساتھ، ٹھیک ہے، تو کیا ہو گیا یہ، ما اسمہ، اس کا نام، اس کا نام کیا ہے۔ اسمہ احمد، مذکر کے لیے تھرڈ پرسن کے لیے یہ ہو استعمال کریں گے، مؤنث کے لیے ہا استعمال کریں گے۔ من ہذہ، یہ کون ہے، ہذہ معلمۃ، یہ ایک ٹیچر ہے۔ ما اسمہا، اس کا نام کیا ہے،
اسمہا فاطمہ، اس کا نام فاطمہ ہے، ٹھیک ہے۔ آگے، حل ھذا طبیب، کیا یہ ڈاکٹر ہے؟ نعم ھذا طبیب، ہاں یہ ڈاکٹر ہے۔ ما اسمہ، اس کا نام کیا ہے؟ اسمہ محمد، اس کا نام محمد ہے۔ اسی طرح آگے، حل ھذہ ممرضۃ، کیا یہ نرس ہے؟ یہ نعیم نہیں آئے گا، نعم آئے گا، یہاں پہ جو یا آیا ہے وہ رونگ ہے، ٹھیک ہے، نعم، ہاں، ھذہ ممرضۃ، یہ ایک نرس ہے۔ ما اسمہا، اس کا نام کیا ہے؟ اسمہا زینب، اس کا نام زینب ہے۔ ما ھذہ، یہ کیا ہے؟ ھذہ ساعۃ، یہ ایک کلاک ہے۔ لمن ھذہ الساعۃ، لمن کس کی، کس کا، کس کی، ہوز، لمن ھذہ الساعۃ، یہ گھڑی کس کی ہے؟ ھذہ ساعۃ محمد، یہ گھڑی محمد کی ہے۔ ما ھذہ، یہ کیا ہے؟ ھذہ درجۃ، درجۃ اصل میں بائک کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، سائیکل کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن اگر بائک کے لیے کہنا ہو تو درجۃ ناریۃ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ صرف اگر درجۃ کہیں تو اس سے سائیکل مراد ہوتی ہے۔ ما ھذہ، یہ کیا ہے؟ ھذہ درجۃ، یہ ایک بائک ہے۔ لمن ھذہ الدرجہ، یہ بائک کس کی ہے؟ ھذہ درجتی، یہ میری بائک ہے، ٹھیک ہے۔ تو آج کے لیسن میں ہم نے کیا دیکھا؟ مضاف مضاف الیہ بنانے کا ایک نیا طریقہ، کہ جس میں ہم نے ایک اسم کے ساتھ ایک ضمیر کو جوڑ دیا ہے، جیسے کہ اسمہا یہاں پر، تو اس سے بھی کیا ہوتا ہے؟ معنی مضاف مضاف الیہ والا پیدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن چونکہ ضمیر جو ہے یہ مبنی ہوتی ہے، یعنی اعراب کو قبول نہیں کرتی، ان کا اعراب کبھی بدلتا نہیں، اسی لیے اس کے اوپر آپ کو زیر نظر نہیں آئے گا۔ جگہ کے اعتبار سے، محل کے اعتبار سے یہ مجرور رہیں گے، یعنی زیر ہے ان پر، لیکن نظر نہیں آئے گا آپ کو، کیونکہ یہ اعراب ایکسپٹ نہیں کرتے ہیں۔ تو اسمہا میں اسمہ ہی نہیں کہیں گے آپ، اس پر زیر نہیں لگائیں گے اگر یہ مضاف الیہ ہے سمجھ کر، تو مضاف الیہ تو ہے لیکن جو ضمائر ہوتے ہیں یہ مبنی ہوتے ہیں، ان کا اعراب نہیں بدلتا، ٹھیک ہے، تو اس بات کا خیال رکھنا ہے۔ چلیے آج کے لیے اتنا کافی ہے، السلام علیکم۔